خیریت نصیب فرمائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، کبھی بھی یہ تصور نہ کرنا کہ تم نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا، ہاتھ پر بیعت کر لی تو تمہاری زندگی کی ساری تکلیفیں جو دنیاوی تکلیفیں یہ دور ہو جائیں گی، تمہارے کاروباروں میں اضافہ ہو جائے گا اور تمہاری دنیا سے ہر چیز جو ہے نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی فاقہ دے کر، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، یہ یاد رکھنا قیامت تک۔ اے غلامان مصطفیٰ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کا نقصان کر کے، والأنفس، کبھی تمہاری جان کو اذیت میں مبتلا کر کے، والثمرات، اور تمہاری آمدنیوں کو گھٹا کر، تمہارے پھل یعنی آمدنیوں کو گھٹا کر، تمہارے کاروباری نقصان دے کر تمہاری آزمائش کریں گے، لیکن اے میرے محبوب فبشر الصابرین، اے میرے محبوب جو ان حالات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جو ان حالات میں میری رضا کے خاطر راضی رہیں گے، یہ بیماری ہے یہ بھی ہمارے اللہ کی اجازت ہے، یہ مال کا نقصان ہے یہ بھی ہماری اللہ کی اجازت ہے، یہ جو کچھ ہماری تکلیف ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو اے میرے محبوب فبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا، سبحان اللہ، ان کرنے والوں کو خوشخبری، اور خوشخبری کیا کہ یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج جو غلط تصور یہ آپ مریدوں نے عموماً اپنے پیروں سے قائم کر لیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب دعا کریں گے، ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، ہماری دکان کا خسارہ پورا ہو جائے گا، ہمیں اولاد مل جائے گی، ہمارے درد جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، اور وہ جو اصل کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس کے دین کی جانب سے اور قرآن کی جانب سے جو فریضہ ہوتا ہے پیروں پر، مریدوں پر، سب پر، تمام مومنین پر کہ پیر اپنے مرید کی رہنمائی کرے قرآن و سنت کے مطابق، اور مرید پیر سے رہنمائی لے قرآن و سنت کے مطابق، کیونکہ معیار ہمارے پاس اصل میں یہ ہے یا قرآن ہے یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے ہٹ کر کوئی ہمارے پاس اور معیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، یہ دونوں معیار ہیں، اپنی زندگیوں میں ان کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں ان کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کے لیے برکتیں نصیب فرما دے گا اور اگلی دنیا میں بھی آپ کے لیے برکتیں نصیب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا، آپ نے شکر ادا کیا، اللہ نے انعام کیا، آپ نے شکر ادا کیا، اللہ نے انعام کیا، آپ نے اس کی راہ میں اس کو خرچ کیا، اللہ نے انعام کیا، آپ نے اس کی راہ میں اس کو خرچ کر دیا، فشکرا کان خیرا لہ، تو یہ آپ کے لیے بھلا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو آپ کوئی کارنامہ سر انجام نہیں، آپ کے اپنے لیے بھلا ہوگا۔ اور اللہ کی جانب سے اگر کوئی گھاٹا آ گیا، مصیبت آ گئی تو پھر تم نے صبر کیا تو کانا خیر لکم، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس صبر میں بھی تمہارے لیے بہتری ہوگی، اس شکر میں تمہاری بہتری ہوگی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کا بھی آپ لوگوں پر انعام فرمائے تو اس کے سامنے آپ کا سر شکر سے جھک جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرماتے تھے، سارا دن انسانیت کی خدمت کیا کرتے تھے، مخلوق خدا کی، پاؤں مبارک سوج گئے۔ بھائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ تو آپ سے خوش ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اتنے انعامات کے بعد میں اس کا شکر نہ ادا کرتا ہوں؟ اتنے احسانات کے بعد، اتنے انعامات کے بعد میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جتنا انعام بڑھتا چلا جاتا ہے، شکر گزار کی اتنی اطاعت کی قوتیں، اطاعت کا انداز جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا اللہ کی جانب سے انعام بڑھتا چلا جاتا ہے، بندے کی اطاعت میں جو انعامات بڑھتا چلا جاتا ہے، حکم کی پابندی میں انعامات بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب کبھی اللہ کی جانب سے کوئی تکلیف آتی ہے تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو اس کے بندے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی جانب سے یہ تکلیف ہے تو ہم اس تکلیف پر بھی خوش ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کی جانب بھی لوٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا للمومنین، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، مجھے مومنوں کے مقدر پر تعجب ہوتا ہے،
مجھے اپنوں کے مقدر پر تعجب ہوتا ہے. لا یغفر اللہ الا کان خیرا لہ کہ اللہ تعالیٰ لا یغفر اللہ لہ قضاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی قضا نہیں فرماتے الا کان خیرا لہ مگر وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. ان اصابت ہو شران اگر اس کو خوشی آتی ہے شکر وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے کانا خیر لہو. کہیں اصابت و ذران اگر اس کو یہ کوئی مصیبت آتی ہے صبر اس نے صبر کر لیا کانا خیر لہو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. شکر کر لے انعام پر صبر کر لے تکلیف پر وہ شکر بھی بہتر ہو گیا وہ جو صبر بھی بہتر ہو گیا. تو کوئی فیصلہ ہی اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے نہیں فرماتے مگر جو ہے وہ مومنوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو آپ دوست بھی ایسے ہی کیا کریں یہ جو ہے اپنی زندگیوں کو اپنے اللہ کے فرمان اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈالیں. یاد رکھیے گا دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں یا بلال ارحنا بالصلاۃ اے بلال ارحنا یعنی نماز کے ساتھ یعنی اذان دے کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو میری روح کو خوش کر دو میری روح کو خوش کر دو مجھے خوش کر دو مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو میری دل و دماغ کو ٹھنڈک پہنچا دو میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچا دو. اے بلال ارحنا یا بلال بالصلاۃ نماز کا اعلان کر کے مجھے سکون پہنچا دو. تو یاد رکھو وہ نماز جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون ہے ہمارے لیے بھی وہ نماز سکون کا سبب بنتی ہے. آج جو بے سکونی ہے دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہر طرف دیکھیں نا مال و دولت کی فراوانی ہوگی ان کے بچے جس طرح جی چاہیں عیاشیوں میں زندگی گزاریں جیسے جی چاہتے ہیں لباس پہنتے ہیں تمام مظاہر ہوں بلب سما ظاہر ہو اکلا ماشا ہو تمام مظاہر ظاہر کا بڑا خوشنما ہوتا ہے اور جو چاہتے ہیں وہ پہنتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ پیتے ہیں بلاکن لو فکر کے حیرت شکل ان گھرانوں کو دیکھو وہ ہر وقت آپس میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں. میاں بیوی کے ساتھ الجھ رہی ہے بیوی میاں کے ساتھ الجھ رہی ہے بیٹا باپ پر گلا ماند ہے باپ بیٹے پر گلا ماند ہے بیٹیاں بھائیوں پر گلا ماند ہے بھائی بہنوں پر یعنی وہ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ گلے اور شکوے میں رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے. اس کے کاروبار وسیع ہوتے ہیں مال آ رہا ہوتا ہے مال کھایا جا رہا ہوتا ہے جیسے جی چاہتے ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں کاریں کوٹھیاں سب کچھ حاضر ہوتا ہے بگلے مل جاتے ہیں جہاں ہوٹلوں پہ علاج کر سکتے ہیں گھروں پہ کھانا کھاتے ہیں لیکن ان کے لیے زندگی ان کی زیرو ہو جاتی ہے. ہر وقت ٹینشن میں وہ مبتلا رہتے ہیں ہر وقت سکونی میں مبتلا رہتے ہیں. دنکن سے دنیا امام ابن کثیر تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں دنکن سے دنیا زندگی کو دنیا کو ان کی زندگی پر تنگ کرنے سے مراد ہے دنکن سے دنیا فلا طمانین طلوع ولا انشراح لصدری ان کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا ان کو انشراح صدر نصیب نہیں ہوگا. وینکنا وزارو ولبس ما شاء وکلا ما شاء ولكن لو فکر کے حیرت شکل ہر وقت وہ پریشانی حیرانگی اور جو ہے وہ حیران میں مبتلا رہتے ہیں. ان گھرانوں کو آپ دیکھیں گے کیوں ہے یہ بے سکونی کیوں ہے بے سکونی ہماری زندگیوں سے صبر اٹھ گیا چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اڑتے ہیں اور جو ہے وہ جو جی چاہتا ہے منہ سے بک دیتے ہیں جس طرح جی چاہتا ہے جو عمل کر دیتے ہیں. زندگیوں سے صبر اٹھ گیا چیزوں سے صبر نکل گیا اور عمل سے نماز نکل گئی عمل سے نماز نکل گئی. دیکھیں کتنے مومنین ہیں آپ میں سے کتنے ہو گئے جو پابندی نماز ہے باوجود اس کے کہ آپ بیٹھ بھی ہیں. ایک دفعہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ ایک بھوپال والے کے ایک بھائی کو نصیحت فرما رہے تھے اور وہ ان کی آخری ملاقات ثابت ہوئی تو اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا قیامت کے دن ہم سب نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تمہارے عمل مجھے اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ کر دیں گے اور اللہ کے رسول کے سامنے یعنی آپ کے اعمال اور امتداد جو ہیں ان کی شرمندگی پیر کو بھی اٹھانی پڑے گی آپ کو بھی اٹھانی پڑے گی. اس لیے اپنے اعمال کو اپنے کردار کو سنواریں اچھا بنائیں حسین بنائیں اور وہ حسین کس طرح اس طرح نہیں کہ لیپ ٹاپ کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبوئیں لگا کے نہیں اس کو سنوارے اپنے اللہ کی اطاعت سے اللہ کے محبوب کی سنت کے تتبع سے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ کر اس زندگی کو سنوارے تاکہ یہ زندگی حسین بن جائے یہ زندگی مطمئن بن جائے اس زندگی میں سکون آ جائے زندگیوں سے بے سکونی اٹھ جائے زندگیوں میں سکون
کی فراوانی ہو جائے، تمہارے گھروں کا چین، تمہارے دلوں کا قرار تمہیں نصیب ہو جائے، تمہاری روحوں کا سکون تمہیں نصیب ہو جائے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہیں نصیب ہو جائے، تمہارے دماغ وہ حیران سے نکل کر سکون میں آ جائیں، اور تمہارے دلوں میں جو کھولاؤ ہر وقت چلتا رہتا ہے دنیا کا، کدھر سے کماؤ، کیسے کماؤ، حلال کماؤ، حرام کماؤ، جیسے بھی کماؤ، دنیا کماؤ، یہ تمام تر تصورات باطلہ یہ سینے سے نکل جائیں گے۔ اللہ کی رضا پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، اللہ کے معبود کی سنت کے تکبر پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہی تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین سے، اور یہی تقاضا ہے طریقت کا اور سلسلے کا اہل طریقت سے اور اپنے ماننے والوں سے، اور اہل تصوف جو ہمارے صوفیاء کرام، ہمارے پیروں مرشد ہیں، سلسلہ کے بانی، ان کا بھی یہی تقاضا ہے اپنے مریدوں سے کہ میرے سلسلے میں جو بیعت ہو، میرا سلسلے میں جو مرید ہو، اس کا ایک ہی کام ہو کہ وہ میری اطاعت کرنے والا ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اور اللہ کی اطاعت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تصور کرنے والا ہو۔ مومن نماز باجو نہیں ہو کسی کار کا، ہو گئے دلیل جے اسم نثار کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو نیک راہ کا راہی بنائے، دین حق کا پاسدار بنائے، دین کی غیرت نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔